السلام علیکم۔ ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 55۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ سین میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ حلیمہ سلطان کو ایک خواب آ رہا ہوگا۔ اس خواب میں وہ بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی، گہرے جنگلات ہوں گے اور ان میں وہ بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوگی اور وہ انہی کی جانب بھاگ رہی ہوں گی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی۔ انہیں آگے کچھ دکھائی دے گا کہ وہاں پر کچھ آدمی بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حلیمہ سلطان ان آدمیوں کی طرف ہی بھاگنا شروع کر دیں گی اور انہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی۔ پھر وہ اچانک سے رکتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ آگے 4 آدمی بیٹھے ہیں جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جلدی سے ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے پاس کچھ رکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اور جب وہ آگے جاتی ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 یعنی کہ 3 درویش اور ایک شیخ ابن العربی ہے۔ قریب جا کر کے شیخ ابن العربی کا ہاتھ چومتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی حلیمہ سلطان کے بیٹے عثمان اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان، جو کہ تمام مظلوموں کی امید اور تمام ظالموں کی موت بنے گا، اور ان کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور ان کے پاس ہی میں ایک بچہ پڑا ہوتا ہے جسے وہ عثمان کا نام دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ بڑی اور عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حلیمہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ تمام باتیں سن کر۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی انہیں اشارہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا بیٹا عثمان۔ اور اب انہیں پتہ چل جاتا ہے خواب میں کہ ہم نے ان کا نام یعنی کہ عثمان رکھنا ہے۔ یہ خواب پہلے ارطغرل غازی کو تو آ چکا تھا، لیکن اب حلیمہ سلطان کو بھی خواب آ رہا تھا۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی جب انہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور وہ بچہ اٹھا کر کے حلیمہ سلطان کو پکڑا دیتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ اب اتنی دیر میں حلیمہ سلطان خواب سے بیدار ہو جاتی ہیں اور سب سے پہلے وہ اٹھتے وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ انہیں اتنا اچھا خواب دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہیں عثمان کے۔ اتنی دیر میں وہاں پر گندوز آ جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان جلدی سے پکڑ کر گندوز کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ جب گندوز بتاتا ہے کہ ہمارے بابا یعنی کہ میرے بابا ارطغرل غازی واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ یعنی کہ ظالموں کے تمام جال توڑ دیے ہیں اور وہ قبیلے واپس آ گئے ہیں، یہ سن کر حلیمہ سلطان بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے خواب کے بارے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں ان کے ہونے والے بیٹے عثمان کے بارے میں جو خواب دکھایا گیا تھا، اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ گندوز کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور پھر جلدی سے جاتی ہیں تاکہ ارطغرل غازی سے جا کر کے ملا جا سکے۔ اس کے بعد اب ارطغرل غازی جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تب سب لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے حلیمہ خانم کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تمام مصیبتیں ٹل گئی ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ سلطان نے یعنی کہ غیاث الدین نے سب کچھ جاننے کے بعد ہمیں دوبارہ سے سوغوت کا علاقہ دے دیا ہے، جو کہ سلطان علاء الدین نے دیا تھا۔ اس پر سب خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تمام وہ چیزیں واپس مل گئی ہیں جو ہماری پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ترگت ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ بلجیک کا گورنر، اس کا بیٹا جو تھا، وہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اب اس کے بعد اس سے بھی ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اور اس حوالے سے تمام باتیں۔ اور اب ارطغرل غازی یہاں سے جانے کے لیے یعنی کہ سوغوت میں اپنا شہر بسانے کے لیے تمام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اب ہمیں سوغوت میں جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر کے اپنا قبیلہ آباد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بامسی، ترگت اور تمام لوگ اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں، جن کو سننے کے بعد ارطغرل غازی بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں پر لمبی زندگی گزار سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اس پر ترگت بھی راضی ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، لیکن اسلام پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا
کہ اس کے قبیلے والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے یوں کہیں اور چلے جائیں۔ اس کے بعد اب عارث غار میں آنے کے بعد جنگجوؤں سے کہہ رہا تھا کہ تم میری بات سنو، وہ ان کی بات مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اسے ابھی تک عارث سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ تم غدار ہو، لیکن عارث احمد تھا، انہیں اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہوا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ تم بس غدار ہو۔ عارث یعنی کہ احمد کے مسلم ہونے کا انہیں علم نہیں تھا۔ اس پر ایک جنگجو غصے میں طور پہ کہتا ہے کہ تم ہمارے لیڈر نہیں بن سکتے، تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے۔ عارث کہتا ہے کہ اتنے ہی بہادر ہو تو آؤ اور میرے ساتھ لڑ لو۔ اس کے بعد وہ جنگجو اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے تو اٹھو، اور پھر عارث اور اس جنگجو کی لڑائی آپس میں شروع ہو جاتی ہے۔ باقی تمام جنگجو ان کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بھی انہیں چھڑوانے نہیں آتا۔ عارث کہتا ہے کہ کھولو میرے ہاتھ اور پھر لڑو۔ اس کے بعد عارث کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی عارث کو مارتا ہے، عارث زخمی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد عارث اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے بالکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے تمام جنگجو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عارث کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو میری بات ماننی ہوگی، تمہیں ترکوں سے واپس بدلہ چاہیے نا؟ سب کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں چاہیے۔ اور پھر عارث کہتا ہے کہ کیا تم اپنے دوست چیتان کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس پر سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عارث کہتا ہے کہ آج کے بعد تم سب میری کمان میں ہو، اور پھر انہیں بلجے کے گورنر کے پاس لے جاتا ہے۔ ارتغ صاحب سے قلعے میں جاسوس ملنے آتا ہے، جس کا کہ دمرل کو نہیں پتا تھا، لیکن ارتغ صاحب کے پاس جیسے ہی وہ آتا ہے ارتغ صاحب پہچان جاتے ہیں اور سرخ گلاب کی نشانی دیتے ہوئے اس سے خط پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ارتغ صاحب کو ہمارے گورنر کی طرف سے سلام کہہ دیجئے گا۔ اس کے بعد ارتغ صاحب اس سے خط پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ مجھے جلدی سے قبیلے میں پہنچنا ہوگا تاکہ ارطغرل غازی کو جا کر کے میں یہ خط دے سکوں۔ دمرل سپاہی جیسے وہاں سے واپس جا رہا تھا، اسے دکھائی دیتا ہے کہ گناب کا سپاہی جا رہا ہے، وہ آگے بڑھنے ہی لگتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ گناب خود بھی وہاں سے جا رہا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ آخر یہ کدھر جا رہے ہیں، لازمی سی بات ہے یہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں۔ جو قلعے میں ان کے سپاہی ایسے گھوم پھر رہے ہیں، انہیں ان پر شک ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ بھی ارطغرل صاحب پر گھات لگا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کن کن سے ملتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہ ان کے جاسوسوں کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے یہ سب کچھ پلان کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد قبیلے میں جب حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کو بتاتی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں، یعنی کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے، یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ اچھا تو کیا تم۔ اس کے بعد جب حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ اگر وہ بیٹا ہوا تو عثمان ہوگا، یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ عثمان، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ حلیمہ سلطان کو بھی عثمان کے بارے میں خواب آ چکا ہے۔ حلیمہ سلطان اپنے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے سمجھاتی ہیں کہ ہاں عثمان، ہمارا بیٹا عثمان۔ یہ سن کر ارطغرل غازی بے حد خوش ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ نہیں ارطغرل، اب تم ایسا مت کرنا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ارطغرل صاحب بہت زیادہ شور کرنے والے ہیں۔ لیکن ارطغرل غازی حلیمہ سلطان کی بات نہیں سنتے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی تلوار نکال کر کے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اللہ، اور پھر وہ ایسے ہی کہتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کافی شور مچاتے ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ خوشی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ حلیمہ سلطان سے گلے ملتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر حلیمہ خانم بھی آتی ہیں، خیریت پوچھتی ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے عثمان کے بارے میں، تب وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو مبارکباد دیتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حلیمہ سلطان سے بھی گلے ملتی ہیں، کیونکہ وہ سب عثمان کے بارے میں بہت خوش ہو رہے تھے۔ اور یوں اچانک سے انہیں اتنی بڑی خوشی، یعنی کہ اتنے بڑے خواب کے ذریعے خوشی ملنا کوئی آسان بات نہیں تھا۔ اس پر سب خوش ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان اور حلیمہ خانم آپس میں گلے ملتی ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ارطغرل صاحب قبیلے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو آ کر کے جب وہ خط دیتے ہیں، سنگوتکم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے ارطغرل اس میں۔ ارطغرل غازی بتاتے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس میں وہی لکھا ہے
کہ سلطان علاء الدین کے دوسرے بیٹے خرچہ ارسلان کو بچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جو سلطان علاء الدین نے انہیں بتائی تھی کہ میں نے اپنے اگلے سلطان خرچہ ارسلان کو چنا ہے اور غدار جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے مروا سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون کا آدمی الطان آبا اسے لینے گیا ہے اور وہ راستے میں اسے مار دے گا، یہ یقینی ہے۔ اب ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے بچانا ہوگا کیونکہ اس نے ہی سلطان بننا ہے۔ اب ارطغرل غازی کو پتہ تھا کہ کوپیک کے ساتھ مل کر کے محپری خاتون اس کو اور اس کی والدہ کو یعنی کہ اس کی ماں کو مروانے کی بہت کوشش کرے گی۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہوگا اور خود جا کر کے اس کو بچانا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچے اور انہیں مار دیں ہمیں ان تک پہنچ جانا چاہیے گا اور پھر اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 55۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ سین میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ حلیمہ سلطان کو ایک خواب آ رہا ہوگا۔ اس خواب میں وہ بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی، گہرے جنگلات ہوں گے اور ان میں وہ بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوگی اور وہ انہی کی جانب بھاگ رہی ہوں گی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی۔ انہیں آگے کچھ دکھائی دے گا کہ وہاں پر کچھ آدمی بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی حلیمہ سلطان ان آدمیوں کی طرف ہی بھاگنا شروع کر دیں گی اور انہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی۔ پھر وہ اچانک سے رکتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ آگے 4 آدمی بیٹھے ہیں جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جلدی سے ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے پاس کچھ رکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور جب وہ آگے جاتی ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 یعنی کہ 3 درویش اور ایک شیخ ابن العربی ہے۔ قریب جا کر کے شیخ ابن العربی کا ہاتھ چومتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی حلیمہ سلطان کے بیٹے عثمان اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان جو کہ تمام مظلوموں کی امید اور تمام ظالموں کی موت بنے گا، اور ان کے بارے میں بتاتی ہیں، اور ان کے پاس ہی میں ایک بچہ پڑا ہوتا ہے جسے وہ عثمان کا نام دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان جو کہ ایک بہت ہی زیادہ بڑی اور عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حلیمہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ تمام باتیں سن کر۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی انہیں اشارہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا بیٹا عثمان، اور اب انہیں پتہ چل جاتا ہے خواب میں کہ ہم نے ان کا نام یعنی کہ عثمان رکھنا ہے۔ یہ خواب پہلے ارطغرل غازی کو تو آ چکا تھا، لیکن اب حلیمہ سلطان کو بھی خواب آ رہا تھا۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی جب انہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور وہ بچہ اٹھا کر کے حلیمہ سلطان کو پکڑا دیتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان جو کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ اب اتنی دیر میں حلیمہ سلطان خواب سے بیدار ہو جاتی ہیں اور سب سے پہلے وہ اٹھتے وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ انہیں اتنا اچھا خواب دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہیں عثمان کے۔ اتنی دیر میں وہاں پر گندوز آ جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان جلدی سے پکڑ کر گندوز کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ جب گندوز بتاتا ہے کہ ہمارے بابا یعنی کہ میرے بابا ارطغرل غازی واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ یعنی کہ ظالموں کا تمام جال توڑ دیے ہیں اور وہ قبیلے واپس آ گئے ہیں، یہ سن کر حلیمہ سلطان بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے خواب کے بارے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں ان کے ہونے والے بیٹے عثمان کے بارے میں جو خواب دکھایا گیا تھا اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ گندوز کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور پھر جلدی سے جاتی ہیں تاکہ ارطغرل غازی سے جا کر کے ملا جا سکے۔ اس کے بعد اب ارطغرل غازی جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تب سب لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے حلیمہ خانم کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تمام مصیبتیں ٹل گئی ہیں،
ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ سلطان نے یعنی کہ غیاث الدین نے سب کچھ جاننے کے بعد ہمیں دوبارہ سے سوغوت کا علاقہ دے دیا ہے جو کہ سلطان علاء الدین نے دیا تھا۔ اس پر سب خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تمام وہ چیزیں واپس مل گئی ہیں جو ہماری پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ترگت ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ بلجیک کا گورنر اس کا بیٹا جو تھا وہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اب اس کے بعد اس سے بھی ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اور اس حوالے سے تمام باتیں۔ اور اب ارطغرل غازی یہاں سے جانے کے لیے یعنی کہ سوغوت میں اپنا شہر بسانے کے لیے تمام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اب ہمیں سوغوت میں جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر کے اپنا قبیلہ آباد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بامسی، ترگت اور تمام لوگ اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں، جن کو سننے کے بعد ارطغرل غازی بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں پر لمبی زندگی گزار سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اس پر ترگت بھی راضی ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، لیکن اسلام پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے قبیلے والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے یوں کہیں اور چلے جائیں۔ اس کے بعد اب آرس غار میں آنے کے بعد جنگجوؤں سے کہہ رہا تھا کہ تم میری بات سنو، وہ ان کی بات مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اسے ابھی تک آرس سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ تم غدار ہو، لیکن آرس احمد تھا، انہیں اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہوا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ تم بس غدار ہو۔ آرس یعنی کہ احمد کے مسلم ہونے کا انہیں علم نہیں تھا۔ اس پر ایک جنگجو غصے میں طور پہ کہتا ہے کہ تم ہمارے لیڈر نہیں بن سکتے، تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے۔ آرس کہتا ہے کہ اتنے ہی بہادر ہو تو آؤ اور میرے ساتھ لڑ لو۔ اس کے بعد وہ جنگجو اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے تو اٹھو، اور پھر آرس اور اس جنگجو کی لڑائی آپس میں شروع ہو جاتی ہے۔ باقی تمام جنگجو ان کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بھی انہیں چھڑوانے نہیں آتا۔ آرس کہتا ہے کہ کھولو میرے ہاتھ اور پھر لڑو۔ اس کے بعد آرس کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی آرس کو مارتا ہے، آرس زخمی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آرس اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے بالکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے تمام جنگجو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آرس کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو میری بات ماننی ہوگی، تمہیں ترکوں سے واپس بدلہ چاہیے نا؟ سب کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں چاہیے۔ اور پھر آرس کہتا ہے کہ کیا تم اپنے دوست چیتان کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس پر سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آرس کہتا ہے کہ آج کے بعد تم سب میری کمان میں ہو، اور پھر انہیں بلجیک کے گورنر کے پاس لے جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب سے قلعے میں جاسوس ملنے آتا ہے، جس کا کہ دمرل کو نہیں پتا تھا، لیکن ارطغرل صاحب کے پاس جیسے ہی وہ آتا ہے ارطغرل صاحب پہچان جاتے ہیں اور سرخ گلاب کی نشانی دیتے ہوئے اس سے خط پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو ہمارے گورنر کی طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اس سے خط پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ مجھے جلدی سے قبیلے میں پہنچنا ہوگا تاکہ ارطغرل غازی کو جا کر کے میں یہ خط دے سکوں۔ دمرل سپاہی جیسے وہاں سے واپس جا رہا تھا، اسے دکھائی دیتا ہے کہ گناب کا سپاہی جا رہا ہے، وہ آگے بڑھنے ہی لگتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ گناب خود بھی وہاں سے جا رہا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ آخر یہ کدھر جا رہے ہیں، لازمی سی بات ہے یہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، جو قلعے میں ان کے سپاہی ایسے گھوم پھر رہے ہیں۔ انہیں ان پر شک ہو جاتا ہے، اصل میں وہ بھی ارطغرل صاحب پر گھات لگا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کن کن سے ملتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، آسان لفظوں میں کہ ان کے جاسوسوں کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے یہ سب کچھ پلان کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد قبیلے میں جب حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کو بتاتی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں، یعنی کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے، یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ اچھا تو کیا تم؟ اس کے بعد جب حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ اگر وہ بیٹا ہوا تو عثمان ہوگا، یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ عثمان، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ حلیمہ سلطان کو بھی عثمان کے بارے میں خواب آ چکا ہے۔ حلیمہ سلطان اپنے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے سمجھاتی ہیں کہ ہاں عثمان، ہمارا بیٹا عثمان۔ یہ سن کر ارطغرل غازی بے حد خوش ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ نہیں ارطغرل، اب تم ایسا مت کرنا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ارطغرل صاحب بہت زیادہ شور کرنے والے ہیں۔ لیکن ارطغرل غازی حلیمہ سلطان کی بات نہیں سنتے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی تلوار نکال کر کے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اللہ، اور پھر وہ ایسے ہی کہتے ہیں
اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کافی شور مچاتے ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ خوشی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ حلیمہ سلطان سے گلے ملتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر حلیمہ خانم بھی آتی ہیں، خیریت پوچھتی ہیں۔ تب انہیں پتہ چلتا ہے عثمان کے بارے میں، تب وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو مبارکباد دیتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حلیمہ سلطان سے بھی گلے ملتی ہیں کیونکہ وہ سب عثمان کے بارے میں بہت خوش ہو رہے تھے۔ اور یوں اچانک سے انہیں اتنی بڑی خوشی، یعنی کہ اتنے بڑے خواب کے ذریعے خوشی ملنا کوئی آسان بات نہیں تھا۔ اس پر سب خوش ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان اور حلیمہ خانم آپس میں گلے ملتی ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ارطغرل صاحب قبیلے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو آ کر کے جب وہ خط دیتے ہیں، سنگھو تغلق پوچھتے ہیں کہ کیا ہے ارطغرل اس میں؟ ارطغرل غازی بتاتے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس میں وہی لکھا ہے کہ سلطان علاء الدین کے دوسرے بیٹے خرچہ ارسلان کو بچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جو سلطان علاء الدین نے انہیں بتائی تھی کہ میں نے اپنے اگلے سلطان خرچہ ارسلان کو چنا ہے اور غدار جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے مروا سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ مہپری خاتون کا آدمی الطان آبا اسے لینے گیا ہے اور وہ راستے میں اسے مار دے گا، یہ یقینی ہے۔ اب ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے بچانا ہوگا کیونکہ اس نے ہی سلطان بننا ہے۔ اب ارطغرل غازی کو پتہ تھا کہ کوپیک کے ساتھ مل کر کے مہپری خاتون اس کو اور اس کی والدہ کو، یعنی کہ اس کی ماں کو مروانے کی بہت کوشش کرے گی۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہوگا اور خود جا کر کے اس کو بچانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچے اور انہیں مار دیں، ہمیں ان تک پہنچ جانا چاہیے گا اور پھر اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 55۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ سین میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ حلیمہ سلطان کو ایک خواب آ رہا ہوگا۔ اس خواب میں وہ بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی، گہرے جنگلات ہوں گے اور ان میں وہ بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوگی اور وہ انہی کی جانب بھاگ رہی ہوں گی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی ہوں گی۔ انہیں آگے کچھ دکھائی دے گا کہ وہاں پر کچھ آدمی بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حلیمہ سلطان ان آدمیوں کی طرف ہی بھاگنا شروع کر دیں گی اور انہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی۔ پھر وہ اچانک سے رکتی ہیں اور پھر دیکھتی ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ آگے 4 آدمی بیٹھے ہیں جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جلدی سے ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے پاس کچھ رکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ اور جب وہ آگے جاتی ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 یعنی کہ 3 درویش اور ایک شیخ ابن العربی ہے۔ قریب جا کر کے شیخ ابن العربی کا ہاتھ چومتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی حلیمہ سلطان کے بیٹے عثمان اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان جو کہ تمام مظلوموں کی امید اور تمام ظالموں کی موت بنے گا، اور ان کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور ان کے پاس ہی میں ایک بچہ پڑا ہوتا ہے جسے وہ عثمان کا نام دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان جو کہ ایک بہت ہی زیادہ بڑی اور عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حلیمہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ تمام باتیں سن کر۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی انہیں اشارہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا بیٹا عثمان۔ اور اب انہیں پتہ چل جاتا ہے خواب میں کہ ہم نے ان کا نام یعنی کہ عثمان رکھنا ہے۔ یہ خواب پہلے ارطغرل غازی کو تو آ چکا تھا، لیکن اب حلیمہ سلطان کو بھی خواب آ رہا تھا۔ اس کے بعد شیخ ابن العربی جب انہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور وہ بچہ اٹھا کر کے حلیمہ سلطان کو پکڑا دیتے ہیں اور انہیں بتا دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا عثمان جو کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا ہے۔
اب اتنی دیر میں حلیمہ سلطان خواب سے بیدار ہو جاتی ہیں اور سب سے پہلے وہ اٹھتے وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ انہیں اتنا اچھا خواب دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہیں عثمان کے۔ اتنی دیر میں وہاں پر گندوز آ جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان جلدی سے پکڑ کر گندوز کو گلے سے لگا لیتی ہیں۔ جب گندوز بتاتا ہے کہ ہمارے بابا یعنی کہ میرے بابا ارطغرل غازی واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ یعنی کہ ظالموں کے تمام جال توڑ دیے ہیں اور وہ قبیلے واپس آ گئے ہیں، یہ سن کر حلیمہ سلطان بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنے خواب کے بارے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں ان کے بیٹے ہونے والے بیٹے عثمان کے بارے میں جو خواب دکھایا گیا تھا اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ گندوز کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور پھر جلدی سے جاتی ہیں تاکہ ارطغرل غازی سے جا کر کے ملا جا سکے۔ اس کے بعد اب ارطغرل غازی جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تب سب لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے حائمہ خانم کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تمام مصیبتیں ٹل گئی ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ سلطان نے یعنی کہ غیاث الدین نے سب کچھ جاننے کے بعد ہمیں دوبارہ سے سوغوت کا علاقہ دے دیا ہے جو کہ سلطان علاء الدین نے دیا تھا۔ اس پر سب خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تمام وہ چیزیں واپس مل گئی ہیں جو ہماری پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ترگت ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ بلجیک کا گورنر اس کا بیٹا جو تھا وہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اب اس کے بعد اس سے بھی ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اور اس حوالے سے تمام باتیں۔ اور اب ارطغرل غازی یہاں سے جانے کے لیے یعنی کہ سوغوت میں اپنا شہر بسانے کے لیے تمام لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اب ہمیں سوغوت میں جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر کے اپنا قبیلہ آباد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بامسی ترگت اور تمام لوگ اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں، جن کو سننے کے بعد ارطغرل غازی بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں پر لمبی زندگی گزار سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اس پر ترگت بھی راضی ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں، لیکن اسلام پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے قبیلے والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے یوں کہیں اور چلے جائیں۔ اس کے بعد اب عارض غار میں آنے کے بعد جنگجوؤں سے کہہ رہا تھا کہ تم میری بات سنو، وہ ان کی بات مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اسے ابھی تک عارض سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ تم غدار ہو، لیکن عارض احمد تھا، انہیں اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہوا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ تم بس غدار ہو۔ عارض یعنی کہ احمد کے مسلم ہونے کا انہیں علم نہیں تھا۔ اس پر ایک جنگجو غصے میں آتا ہے پہ کہتا ہے کہ تم ہمارے لیڈر نہیں بن سکتے، تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے۔ عارض کہتا ہے کہ اتنے ہی بہادر ہو تو آؤ اور میرے ساتھ لڑ لو۔ اس کے بعد وہ جنگجو اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے تو اٹھو، اور پھر عارض اور اس جنگجو کی لڑائی آپس میں شروع ہو جاتی ہے۔ باقی تمام جنگجو ان کی لڑائی دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بھی انہیں چھڑوانے نہیں آتا۔ عارض کہتا ہے کہ کھولو میرے ہاتھ اور پھر لڑو۔ اس کے بعد عارض کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی عارض کو مارتا ہے، عارض زخمی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد عارض اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے بالکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے تمام جنگجو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عارض کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو میری بات ماننی ہوگی، تمہیں ترکوں سے واپس بدلہ چاہیے نا؟ سب کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں چاہیے۔ اور پھر عارض کہتا ہے کہ کیا تم اپنے دوست چیتان کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس پر سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عارض کہتا ہے کہ آج کے بعد تم سب میری کمانڈ میں ہو، اور پھر انہیں بلجیک کے گورنر کے پاس لے جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب سے قلعے میں جاسوس ملنے آتا ہے جس کا کہ دمرل کو نہیں پتا تھا، لیکن ارطغرل صاحب کے پاس جیسے ہی وہ آتا ہے ارطغرل صاحب پہچان جاتے ہیں اور سرخ گلاب کی نشانی دیتے ہوئے اس سے خط پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو ہمارے گورنر کی طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اس سے خط پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ مجھے جلدی سے قبیلے میں پہنچنا ہوگا تاکہ ارطغرل غازی کو جا کر کے میں یہ خط دے سکوں۔ دمرل سپاہی جیسے وہاں سے واپس جا رہا تھا اسے دکھائی دیتا ہے کہ گناب کا سپاہی جا رہا ہے، وہ آگے بڑھنے ہی لگتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ گناب خود بھی وہاں سے جا رہا ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ آخر یہ کدھر جا رہے ہیں، لازمی سی بات ہے یہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں جو قلعے میں ان کے سپاہی ایسے گھوم پھر رہے ہیں۔ انہیں ان پر شک ہو جاتا ہے، اصل میں وہ بھی ارطغرل صاحب پر گھات لگا کر دیکھنا چاہتے تھے
کہ یہ کن کن سے ملتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، آسان لفظوں میں کہ ان کے جاسوسوں کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے یہ سب کچھ پلان کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد قبیلے میں جب حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کو بتاتی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں، یعنی کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے، یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ اچھا تو کیا تم؟ اس کے بعد جب حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ اگر وہ بیٹا ہوا تو عثمان ہوگا، یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ عثمان، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ حلیمہ سلطان کو بھی عثمان کے بارے میں خواب آ چکا ہے۔ حلیمہ سلطان اپنے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے سمجھاتی ہیں کہ ہاں عثمان، ہمارا بیٹا عثمان۔ یہ سن کر ارطغرل غازی بے حد خوش ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ نہیں ارطغرل، اب تم ایسا مت کرنا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ارطغرل صاحب بہت زیادہ شور کرنے والے ہیں۔ لیکن ارطغرل غازی حلیمہ سلطان کی بات نہیں سنتے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی تلوار نکال کر کے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اللہ، اور پھر وہ ایسے ہی کہتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کافی شور مچاتے ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ خوشی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ حلیمہ سلطان سے گلے ملتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر حلیمہ خانم بھی آتی ہیں، خیریت پوچھتی ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے عثمان کے بارے میں، تب وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو مبارکباد دیتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حلیمہ سلطان سے بھی گلے ملتی ہیں کیونکہ وہ سب عثمان کے بارے میں بہت خوش ہو رہے تھے، اور یوں اچانک سے انہیں اتنی بڑی خوشی، یعنی کہ اتنے بڑے خواب کے ذریعے خوشی ملنا کوئی آسان بات نہیں تھا۔ اس پر سب خوش ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان اور حلیمہ خانم آپس میں گلے ملتی ہیں اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ارطغرل صاحب قبیلے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل غازی کو آ کر کے جب وہ خط دیتے ہیں، سنگوتکم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے ارطغرل اس میں؟ ارطغرل غازی بتاتے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس میں وہی لکھا ہے کہ سلطان علاء الدین کے دوسرے بیٹے خرچہ ارسلان کو بچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کو وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جو سلطان علاء الدین نے انہیں بتائی تھی کہ میں نے اپنے اگلے سلطان خرچہ ارسلان کو چنا ہے، اور غدار جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے مروا سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاتون کا آدمی الطان آبا اسے لینے گیا ہے اور وہ راستے میں اسے مار دے گا، یہ یقینی ہے۔ اب ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے بچانا ہوگا کیونکہ اس نے ہی سلطان بننا ہے۔ اب ارطغرل غازی کو پتا تھا کہ کوپیک کے ساتھ مل کر کے محپری خاتون اس کو اور اس کی والدہ کو، یعنی کہ اس کی ماں کو مروانے کی بہت کوشش کرے گی۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہوگا اور خود جا کر کے اس کو بچانا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچے اور انہیں مار دیں، ہمیں ان تک پہنچ جانا چاہیے گا، اور پھر اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے